ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو ہی خدا مان لیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجتے ہیں۔ رب کہتا ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا۔ کس کو؟ نفس کی خواہش کو۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے، چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتے ہیں انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جنازے کو بھی نماز ہی کہتے ہو نا؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ وہ بھی نماز ہے، اور فجر والی بھی نماز ہے۔ کتنا دوڑ رہا ہے بندہ، محلے کا ایک علاقے کا ایک بااثر آدمی انتقال کر گیا، دوڑ رہا ہے، چھٹی لی ہے، بھاگا آیا ہے، جلدی سے وضو کیا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، لمبا چوڑا رش ہو گیا، صفیں گنی نہیں جا رہی، سر گنے نہیں جا رہے۔ یہ کس لیے آئے؟ کہتے نماز پڑھنے ہیں جنازے کی۔ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو فجر بھی نماز ہی ہے، ظہر بھی نماز ہے، عصر بھی نماز ہے، مغرب عشاء بھی۔ اگر تو نماز پڑھنے آئے ہو تو بتاؤ یہ والی چھٹی تم نے 5 نمازوں میں کیوں نہیں لی؟ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو پھر بتلاؤ یہ والا اہتمام فجر میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے، یہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے نہیں آئے۔ یہ وہ جو سیاسی رکھ رکھاؤ ہے، یہ جو ذاتی تعلق، یہ نفس کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے، یہ رب کی عبادت۔ یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے دوڑے آئے ہو، مجھے بتلاؤ نا۔ وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے بات تو بڑی غلط کی، لیکن چلو بعض اوقات نصیحت کے لیے کچھ باتوں کو دہرا دینا چاہیے۔ پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ اور کس طرح؟ کہنے لگا اسلام کے اندر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے، لیکن میں خنزیر نہیں کھاتا، شراب پی لیتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ کہنے لگا خنزیر سے مجھے نفرت ہے، شراب میں چھپ کے کہیں کونے میں جا کے پیتا ہوں، تو آدھا مسلمان ہوا نا۔ کہ اگر تو میں دین کا حکم سمجھ کے نفرت کروں تو پھر جتنی خنزیر سے کروں اتنی شراب سے بھی کروں۔ تو کسی نے اس پر تنقید کرنی چاہیے تو اس نے کہا ٹھہر جا ذرا سن، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، ملاوٹ بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے، حرام مال بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے۔ یہ کیسی تمہارے نفس کی خواہش ہے کہ خنزیر نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک آفیسر تھا، تو وہ سب حرام مال اکٹھا کرتا تھا، تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے بات کرنے کی۔ تو ایک بوڑھی اماں تھی، وہ بڑی حق بات کہنے کا مزاج رکھتی تھی، تو ان کی مرغی مر گئی، تو اس کے گلے پہ چھری چلا کے نا تو اس آفیسر کے گھر دے آئیں دیسی مرغی۔ تو وہ شام کو شکریہ ادا کرنے آ گیا، کہنے لگا اماں کمال کر دیا، دیسی مرغی تو کوئی کسی کو دیتا ہی نہیں۔ کہنے لگے بیٹے نہیں، کمال والی بات نہیں، مر گئی تھی۔ تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا مر گئی تھی تو میرے گھر کیوں دے دی؟ کہنے لگی سارا محلہ جانتا ہے تو سارا حرام کھاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کروڑوں حرام کھا گیا تو کوئی مشکل نہیں، تو ایک مرغی سے کیا تکلیف دے گی؟ تو وہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس کو اثر ہوا، وہ رونے لگا، کہنے لگا بات تو ٹھیک کر رہی ہے، کروڑوں روپیہ حرام کا آئے تو وہ چونکہ نفس پسند کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور ایک مرغی صرف چھری نہیں چل سکی مر گئی تو اس سے الٹی آ رہی ہے، کہہ رہی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے پرہیزگار ہیں کہ ایک شخص کو ایک نیا جوتا مل گیا کہیں گرا ہوا، اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع کیا، کسی کا نیا جوتا گر گیا سڑک پہ تو ڈھونڈتا رہا، ایک پیر تھا، ڈھونڈتا رہا، وہ کس کا ہے بھائی، کس کا ہے؟
थोड़ी देर आगे जाके उसे उसका दूसरा पैर भी मिल गया, फिर उसने मालिक ढूंढना छोड़ दिया। पहले वो नेक था, क्योंकि एक जूता था ना, पहन नहीं सकता था। जैसे ही उसे, इतनी तकलीफ की बात है उम्मत मुस्लिमा में, नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया। जो तेरी तबीयत में आए, वैसे माँ बाप को तू वक्त नहीं दे सका, वैसे अगर तुझे कहा जाए कि माँ बाप की तरफ से किसी यतीम बच्चे का खर्चा उठा ले, वो तू नहीं उठा सकता। तेरे माँ बाप चले गए, उनकी वजह से तू किसी गरीब बहन भाई से ताउन कर ताकि माँ बाप खुश हो, ये साले सवाब, वो तू नहीं कर सकता। देखे चेलम पे 50 पकेंगी, क्योंकि पता चले ना बरादरी को कि जनाब ने चेलम किया। ये नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना ली। सियासी इफ्तारियां हो रही हैं, किसी की नीयत पर शक नहीं, अच्छी नीयत से लोग इफ्तारी कराते होंगे, लेकिन वो घरों का भी तो हमें पता है ना कि जहाँ लोग आटा भी इसलिए थोड़ा पकाते हैं कि कल भी इसकी ज़रूरत है। वो मोहल्ले के घर नज़र नहीं आते। इफ्तारी के लिए एक सज्जन बुलाया जो पहले करोड़पति, और बुलाया कहाँ से? लाहौर से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद, तो जो तेरे इर्द गिर्द थे। नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया। बंदा मोमिन की ये शान नहीं है। आपको पता है हमारे बच्चों में गलतियाँ ज़्यादा क्यों बढ़ जाती हैं? जो वक्त था ना उन्हें मना करने का, उस वक्त हमने उन्हें मना नहीं किया। जो टाइम था उन्हें टोकने का, उस वक्त हमने उन्हें टोका नहीं। जो वक्त था उन्हें समझाने का, उस वक्त हमने उन्हें समझाया नहीं। फिर ऐसा वक्त आता है कि वो गलतियां पक जाती हैं, मिजाज के साथ मुंसलिक हो जाती हैं। फिर हम चाहते हैं कि बच्चों में वो तब्दीली आए, लेकिन उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ, वो बेचारा परेशान हो गया। आप कोई जुमला गलत पका लेते हैं ना पढ़ते पढ़ते, तो वो पक जाता है। ठीक कराना भी चाहे बाद में, तो एक वक्त आता है वो ठीक नहीं होता, लेकिन अगर वक्त पे उसे ठीक कर दिया जाता तो वो ठीक रहता। अपनों के साथ प्यार करें, अपनों के साथ मोहब्बत करें, अपनों के साथ आपका रिश्ता खुलूस वाला हो। आप देखें वो कहाँ गलती कर रहे हैं, वक्त पर उनका हाथ पकड़ें। फसल के साथ जड़ी बूटी उग गए तो मेरे भाई जड़ी बूटी काटना भी लाड ही होता है, वो भी फसल के साथ प्यार ही होता है। बच्चों में, शागिर्दों में, मुरीदों में, भाइयों में, दोस्तों में गलतियां आ जाएं तो उन गलतियों को दूर करना ये मोहब्बत है। आप अपने दोस्तों को मना करेंगे थोड़ी देर के लिए, यही है ना कि वो आपको कहेंगे कि यार जा तू अपना काम कर, तो ये ताना आपने किसके लिए सहा? थोड़ी देर के लिए वो आपको बुरा ही कहेंगे, तो ये आपने जो अपने ऊपर उस शख्स की तरफ से आपने थोड़ी देर के लिए शिद्दत बर्दाश्त की, तो किसके लिए बर्दाश्त की? आप खैर की बात कहें, आप अच्छाई का जुमला कहें, आप लोगों को बुराई से मना करें।